لہذا یہ محبت کی جتنی قسمیں آپ کو مجھے ہم سب کو دکھ رہی ہیں، یہ تمام کی تمام قسمیں عارضی ہیں، وقتی ہیں، مجازی ہیں۔ حقیقی محبت صرف اللہ سے کی جاتی ہے، اور جس کو اللہ سے محبت ہو گئی تو اللہ کی اس محبت کی بنیاد پر وہ اپنی جان کو قربان کرتا ہے، وہ اپنے مال کو قربان کرتا ہے، وہ اپنے خاندان کو قربان کرتا ہے، وہ اپنے عہدے کو قربان کرتا ہے، وہ اپنی عزت کو قربان کرتا ہے، وہ اپنے جذبات و خواہشات کو قربان کرتا ہے۔ اچھا، اس محبت کو پانے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، وہ اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، وہ ایسے ہی نہیں ملتی۔ اور جب تک وہ محبت نہیں ہوگی، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا۔ کہ یہ جو پوری دنیا کا سسٹم، آیت کا پورا ترجمہ نہ کروں میں، تمہاری نگاہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں زیادہ محبوب ترین ہے، تو انتظار کرو کہ تم پر عذاب آئے۔ اور آیا ہوا ہے، 1 ارب 65 کروڑ کی آبادی ہے، ذلیل و خوار ہے، بے یار و مددگار ہے، کہیں پرسان حال نہیں ہے، جہاں چاہتا ہے وہاں پکڑ کے پیٹ دیتا ہے۔ تلاش کیجئے ایک امانت دار کو پورے علاقے میں، اور تلاش کیجئے ایک سچے انسان کو پورے علاقے میں، اور تلاش کیجئے آپ ایک عادل انسان کو پورے علاقے میں، اور تلاش کیجئے ایک اچھے انسان کو پورے علاقے میں۔ میں دعوے کے ساتھ عرض کر رہا ہوں محترم بزرگوں اور دوستوں، نہیں ملے گا۔ پھر اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پر عذاب آیا ہوا ہے، ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے، ہمارے بچے ہماری بات نہیں مان رہے ہیں، اور ہمارے کاروبار صحیح سے نہیں چل رہے ہیں، اور پریشانیاں آ رہی ہیں، وما اصابتکم من مصیبہ الا بما کسبت ایدیکم، اے انسانوں یہ تمہارے کرتوت کا نتیجہ ہے، اللہ نے تمہیں ایسا نہیں بنایا۔ مقدر کے تقسیم پر اگر مطمئن ہوتا ہے انسان تو پریشان ہونے کی کوئی بات ہی نہیں۔ اب کوشش کرنا انسان کے حصے میں ہے، وہ کرنا پڑے گا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بہت پیار فرماتے ہیں، اسی لیے اللہ رب العزت نے جمعہ کا دن دیا، شب قدر کی رات دی، رمضان کا مہینہ دیا، مواقع میسر فرمائے کہ رمضان کے مہینے میں آؤ، تم ویسے سدھرنا تو نہیں چاہتے ہو، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ سدھار پیدا ہو جائے، ہم چونکہ تم سے محبت کرتے ہیں اور بہت محبت کرتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کے لیے بد دعا فرمائی، جب قوم کے لوگ نہیں مانے، نبی کی بد دعا یا دعا وہ قبول ہو جاتی ہے، اور اللہ کے ولی کی بھی بد دعا اور دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کوئی اگر میرے محبوب بندے کو چیلنج کرتا ہے تو میں اس کے لیے آذنتہ بالحرب، اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اس لیے ایک مسلمان کی شان ہوتی ہے کہ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے، اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں، اور یہی 2 چیز ہے نقصان پہنچانی، یا تو آدمی ہاتھ سے نقصان پہنچاتا ہے یا زبان سے پہنچاتا ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، وہ پورا واقعہ ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہے، بارہا سنا ہے آپ لوگوں نے، اور پھر وہاں پر دعا فرمائی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہیں سے علماء کرام نے اس بات کا استنباط کیا ہے کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، ورنہ علماء مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں دعا نہیں کرتے تو قیامت تک آپ کو مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑتا۔ اس لیے دعائیں کرنی چاہیے خوب۔
حالات بدلنے کے لیے۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کو اس دعا کی برکت سے جب سمندر کے کنارے پہ واپس نکالا گیا تو حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ آپ ایک کام کریں کہ چھوٹے چھوٹے مٹی کے مورتیاں بنائیے اور بڑی تعداد میں بنائیے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ کام کیا اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ ان مورتیوں کو توڑ دیجئے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام شکایت کرنے لگے اور اللہ سے کہنے لگے یا اللہ اگر ان مورتیوں کو واپس میرے ہاتھ سے توڑوانا ہی آپ کا مقصد تھا تو آپ نے بنوایا کیوں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام سے کہا کہ وہ قوم جس کو میں نے اس دنیا میں پیدا کیا ہے میری عبادت کے لیے، اس کی ہلاکت کے لیے آپ نے بد دعا کیوں کی تھی؟ یعنی اللہ رب العزت اپنے بندوں سے چاہے کافر ہو یا مسلمان بہت پیار کرتے ہیں، اس لیے بس یہ ہے کہ اس کو سدھرنے کے مواقع دیے ہیں۔ اب اس کو سدھرنا ہے اور مسلمانوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، وہ تھوڑا بہت گڑبڑ ہوتا ہے تو اس کے اوپر عذاب مسلط فرماتے ہیں اللہ رب۔